گمراہانہ اس کے عقائد کو یہ دیکھ رہے ہیں، اتنی گمراہانہ عقائد ہے کہ سینکڑوں ویڈیوز اس کی رابطیاں ہم نے بنا دی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گمراہانہ عقائد کو ایکسپوز کیا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس کے کون سا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ ملتا ہے، ہمارے جو اہل سنت کا منہج ہے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ذوات اور اس کے تان و تشریح سے صحابہ کی ذوات بھی محفوظ نہیں، اولیاء کرام کی ذوات محفوظ نہیں، اور جو ہمارے اجماعی اور اتفاقی عقائد ہیں ان اجماعی اور اتفاقی عقائد کو بھی وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے میری ویڈیوز آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ میرے چینل پہ جائیں، ویڈیوز موجود ہیں، ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لیگلی طور پہ بھی ہمیں ان چیزوں کو سینسر کر کے چلنا پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ سینسر کر کے چلنا پڑتا ہے، سارے مسائل ہیں، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام سے سنتے رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ اجتہادی خطا واقع ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا اجتہاد کس دلیل کی بنیاد پر تھا اور اس میں خطا کیا تھا؟ اجتہاد کس دلیل کی بنیاد پر تھا؟ ظاہر ہے مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے طور پہ وہ دلیل تو اس کے پاس ہوتی ہے، جن ادلہ کی بنیاد پہ وہ کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے یا موقف اختیار کرتے ہیں تو ادلہ کی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں۔ اصل جو بنیادی طور پہ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا۔ اب سیدنا عثمان غنی خلیفۃ المسلمین کو چونکہ ظلماً شہید کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے حوالے سے پہلے سے خبریں دی۔ جامع ترمذی میں 3819 نمبر غالباً حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں بتایا کہ عثمان کو ظلماً شہید کیا جائے گا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث جامع ترمذی مسند احمد بن حنبل فضائل الصحابہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ اور طبرانی اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے صحیح حدیث ہے۔ 3 صحابہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی، کعب بن مرہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی گزر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ جو شخص گزر کے گیا ہے فتنہ اس کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا، یعنی مراد کیا ہے کہ ان کی شہادت پر امت میں فتنہ کھڑا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر تمہارے امیر عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ ھذا ومن معه یومئذ علی الحق علی الہدی، یہ اور وہ اس کے ساتھی ہیں وہ اس دن حق پر ہوں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے، تم نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ حدیث سن لی، کوئی حدیث آ گئی؟ اب اس حدیث کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ دلیل تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اصحاب عثمان میں سے ہوں، حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا اور میں ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، لہذا میں اصحاب عثمان میں سے ہوں۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مالک بن مخامر تابعی اس حدیث کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ حق پر کون سا گروہ رہے گا؟ مالک بن مخامر تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل کہتے تھے کہ وہ حق پر رہنے والا گروہ شام میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ شام میں ہوگا۔ اور حضرت امیر معاویہ لوگوں سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر لوگوں سنو مالک بن مخامر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حق والا گروہ شام میں ہوگا، یعنی وہ ہم ہیں جو حق والے ہیں، جن کی نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے خبر دی ہے کہ حق والا گروہ شام میں ہوگا۔ کتنی دلیلیں ہوگی؟ بولے نا بھائی؟ تیسری دلیل یہ ہے، ایک صحابی ہے عبداللہ بن حوالہ الازدی، پچھلی حدیث کے راوی، سنن ابی داؤد کی 2483 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت
मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएगी। एक ग्रोह इराक में, एक यमन में, एक शाम में होगा। एक इराक में, एक यमन में, एक शाम में होगा। तो मैंने अर्ज की फिर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे लिए इख्तियार करें, मैं उस वक्त क्या करूं? तो फरमाया अलैका बिशाम, तुम पर शाम लाजिम है, तुम शाम चले जाना। और वो अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी फिर मदीना से शाम चले गए, हज़रत अमीर मुआविया के लश्कर में जाके शामिल हो गए। और वही अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी थे जो इस हदीस को बयान कर रहे थे कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। काब बिन मुर्रा कहते मैंने अगर अपने कानों से रसूलुल्लाह से ना सुना होता मैं बयान न करता। हुजूर ने फरमाया कि उस्मान और उस्मान के साथी हक पर होंगे, यानी वो हज़रत मुआविया को उस्मान का साथी समझते थे और उनको हक पर समझते थे। ये अदिल्ला थे जिन दलीलों की बुनियाद पे हज़रत मुआविया अपनी जगह पे अपने आप को हक पे समझते थे कि चूंकि मैं उस्मान के किसास का मुतालबा कर रहा हूँ लिहाजा मैं हक पर हूँ। भैया समझ नहीं आती। ये एक तरफ के दलाइल है। इन दलाइल की मौजूदगी के बावजूद जो दलाइल मौला अली के हक में है, अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि जमल हो या सिफीन, इन गुरूब के अंदर मौला अली हक पर थे और हज़रत मुआविया और बाकी जो असहाब थे मौला अली के मुकाबले में उनसे इज्तिहाद में ख़ता हुई है। वो बदनीयती की बुनियाद पर या वो दिल में बुग़्ज़ व अदावत वाली बात नहीं थी, बस इज्तिहाद किया उसमें उनसे ख़ता हुई। तो मुजतहिद अगर इज्तिहाद में ख़ता भी करे तो वो गुनाहगार नहीं होता। उनकी कोई दुश्मनी ज़ाती कोई अदावत नहीं थी, वो ये मुकदमा था जिसकी वजह से ये इख्तिलाफात फैले और जंग तक की नौबत आई। हर गुरूह अपने पास दलाइल रखता था, लेकिन मुकवी दलाइल मौला अली के हक़ में है और इस सिलसिले में खलीफा राशिद थे, मौला अली हक़ पर थे और मुसीब थे और अपने इज्तिहाद में बिल्कुल दुरुस्ती पर थे और मौला अली ही हक़ पर थे, मुकाबले में आने वालों से इज्तिहाद में खता बाकी हो।